اثر نہیں ہوا، غم زدہ ہوئے ہیں. تفسیر نے لکھا کہ موسیٰ غم زدہ ہوئے مگر اثر اتنا نہیں ہوا. مگر جب موسیٰ قوم میں گئے اور ان کی حالتیں دیکھیں تو جو توریت اکٹھی کر کے لائے تھے وہ تختیاں بھی زمین پہ پھینک دی. اتنا برا دیکھنے کا اثر ہوا. اس کا مطلب یہ کہ سننے کا اتنا برا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا دیکھنے کا برا اثر ہوتا ہے. بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد. جبکہ اللہ نے خبر دی تھی مگر وہاں کا نتیجہ کچھ اور نکلا. یہاں کا نتیجہ جب تک آپ سنائے جائیں گے اور صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا. اب ایک مسئلہ اور بتاؤں، چونکہ محرم قریب ہے، یہ بھی پیغامی طور پر ہے. اگر بات آپ کے ہاں سے آواز اٹھا کر یہ ممبر آواز ہی اٹھانے کے لیے تو آپ سنیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو احساس کمتری میں چلے جا رہے ہیں. طلاب کرام جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو رات دن ایک کر رہے ہیں، ان کی شکوہ شکایت یہ ہے کہ مولانا محرم قریب آ چکا ہے، اب تک کوئی اشرا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کسی نے ہمیں پوچھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک انسان جو ممبر پر آ کر تبلیغ کرتا ہے، جو مجلسیں پڑھتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اونچی اونچی باتیں کرتا ہے اور آپ کو سمجھاتا ہے ذکر اہل بیت کے سہارے سے، پتہ چلا کہ ایک انسان تو 4 عشرے گھیرے ہوئے ہیں صاحب محرم میں، اور حالت خراب ہے، کھانے تک کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور ایک پر ایک بھی نہیں آ رہا ہے، وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ 4 جو آپ نے پکڑے ہیں تو کسی کا حق تو مارا ہے. ممبر پر آ کر قوم کو سمجھانا آسان ہے، اپنے نفس کو تبلیغ کرنا مشکل ہے. یہ بھی تو ہوس کی کھوپڑی ہے جو بھرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی بانی اشرا خود کہہ رہا ہے مولانا حالت خراب ہو جائے گی، اتنے مت پکڑو. متوجہ ہیں؟ اور بہت سے غریب ایسے ہیں کہ جنہیں پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے، جو پڑھے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور تو طلباء ہے باقاعدہ جنہوں نے رات دن ایک کی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، اور آج زیر سوال ہے. تو بتائیے کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا اور کہاں سے آواز اٹھائی جائے گی، اور کس عنوان سے آپ یہ کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کے لیے ہو رہے ہیں. جب میں چلوں گا ہی اس لیے تو میں قوم کا بھلا کہاں سے سوچوں گا؟ متوجہ ہیں؟ جب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے جب ہی پیغام اثر کرتا ہے. یا تو میں یہ کہنا چھوڑ دوں کہ رزق کا مالک وہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہے تو بس جتنا اس نے وعدہ کر لیا وہ تمہیں مل کر رہے گا، اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت تو یہ ہے کہ ہم کہاں سے کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں صاحب. اچھا اگر کوئی انسان باچانس کسی کا موقع لگ بھی گیا اور صاحب اللہ نے اسے اپنی قدرت اور عظمت سے نواز دیا، تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتا. متوجہ ہیں؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ ہضم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کسی نے کہا کہ اس پر بولے گا کون صاحب، کتنے کون بولے، کیسے بولے؟ اس لیے کہ لائن تو یہی ہے، کہاں سے بولا جائے اور کس عنوان سے سمجھایا جائے لوگوں کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جو باقاعدہ جن پر یہ لفظ صادق آتا ہے کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب ان کی برائیاں نہیں ہیں، یہ اس طرح کے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، ہزاروں میں دکھا دوں گا جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. متوجہ ہیں؟ اور آئے دن جن کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں وہ نتائج آپ کے سامنے موجود ہیں. تو آخر اس ممبر کو کتنا استعمال کرنا چاہیے، کتنا استعمال ہونا چاہیے؟ چونکہ محرم قریب ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پڑھنے والا اپنی پوری ذمہ داری تک آپ تک بات پہنچا رہا ہے، مگر وہ پڑھنے والا بھی زیر سوال ہوتا ہے، آپ بھی زیر سوال ہوتے ہیں. آپ کا سن لینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے سن کر اور یہاں سے چلے گئے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ کے جا رہا ہے. آپ کا عقیدہ تو اس نے خراب نہیں کیا، کہیں آپ کو مس گائیڈ تو وہ نہیں کر گیا، گمراہی میں تو نہیں ڈال گیا. یہ سوچنا سمجھنا آپ کا کام. کون سی ایسی بات ہے کہ جو بیان ہو سکتی ہے اور قرآن مجید کے حوالے سے جسے بیان کیا جائے؟ یہ تفسیریں اتنی ساری جو لکھی ہوئی ہیں اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اس دنیا میں غلط تفسیریں نہ ہوتی تو اتنی تفسیروں کی ضرورت نہ ہوتی.
کیا آپ یہ نشان لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر جس نے بھی کی ہے وہ سب نے صحیح کی ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 100% جو تفسیر کی جا رہی ہے وہ صحیح کی جا رہی ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدھا قول ہے کہ قرآن کے ظاہر تک بھی بتوفیق الہی کوئی پہنچ نہیں سکتا. اگر توفیق الہی ہے تو پہنچ جائے گا ظاہر تک. تو ظاہر تو خیر سب کی سمجھ میں آ ہی رہا ہے, مگر امام فرما رہے ہیں کہ اس کا باطن کا بھی ایک باطن ہے, پھر اس باطن میں سے بھی نتائج نکلتے ہیں. ہر ضمیر اپنے مرجع کی طرف پلٹ کے معنی دیتی ہے. مفاہیم کے سمندر ہیں جو لیے ہوئے ہیں قرآن مجید, تو پھر کیسے حل کیا جائے صاحب؟ اس کا مطلب یہ کہ جب اسے اہل بیت سے الگ دیکھا گیا تو قرآن سمجھ میں لوگوں کے آیا ہی نہیں. قرآن کو وہی سمجھائے گا جو پیدا ہی قرآن کے ساتھ ہوا ہو یا اس دنیا سے گیا ہی قرآن کے ساتھ ہو. اب اس سے بڑی عظمت کی اور دلیل کی بات نہیں ہے کہ آپ قرآن کو کس سے لے رہے ہیں. قرآن کو اس سے لیجئے یا تو وہ پیدا ہوا تو قرآن کے ساتھ آیا, یا جب وہ دنیا سے گیا تو قرآن کے ساتھ گیا. تو جب پیدا ہوا سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہ آیا جس نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا. قرآن پڑھ کے علی نے کہا ہم قرآن کے ساتھ آئے ہیں. حسین نے نو کے نیزہ پہ پڑھ کے کہا کہ ہم قرآن کے ساتھ جا رہے ہیں. بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر. یہ قرآن مجید, یہ قرآن مجید ہے صاحب, اس کی عظمت بلند ہے. اب قرآن کو کس سے کس نے کتنے لیا ہے؟ اب ہر اختیار آپ کے پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. کچھ معاملات میں انسان کو اختیار دیا اور اس کی انتہا نہ رہی. اس میں بھی اللہ نے کہا وہ ہوا علی کل شیء قدیر. یہ ذات ناقل ہے اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے غرور کو اس نے خاک میں ملایا ہے. پانی جو سبب حیات ہے, جو وسیلہ حیات ہے, جو سبب حیات ہے, اسی پانی کو کسی کے لیے اس نے رحمت بنایا اور اسی پانی کو کسی کے لیے اس نے سبب غضب قرار دیا, سبب ہلاکت قرار دیا. راستہ جس سے آپ چل رہے ہیں, جس پر آپ چلتے ہیں, یہ زمین جس پر آپ دوڑتے ہیں, چلتے ہیں, اپنی منزلوں کو طے کرتے ہیں, یہی راستہ کسی کے لیے سبب رحمت ہے اور کسی کے لیے سبب ہلاکت ہے. قرآن نے ہر طرح کی مثالیں پیش کی ہیں کہ جب پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور ظلم حد سے زیادہ ہونے لگے تو دیکھنا ہم ایک ہی راستے کو موسیٰ کے لیے سبب رحمت بنا دیں گے, ظالم کے لیے سبب ہلاکت بنا دیں گے. ظالم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے تو ہمیں خدا نہ کہنا. موسیٰ تم بھی نکل جاؤ گے, تمہارا لشکر بھی نکل جائے گا, مگر فرعون کا ایک آدمی بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا. اس لیے کہ ہم خشکی کے بھی مالک ہیں, ہم تراوٹ کے بھی مالک ہیں. بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد والا. ہر خشک و تر ہمارے ہی اختیار میں ہے. ہم تری میں بھی اتنا اختیار رکھتے ہیں جتنا خشکی میں اختیار رکھتے ہیں. لہذا موضوع زیادہ دور نہ رہ جائے, آگے بڑھ رہا ہوں, وقت بھی بہت کم ہے, تاکہ 2-4 بات آپ تک پہنچ سکے. پیغام میں آپ تک پہنچا چکا ہوں. یہ الگ الگ بات ہے صاحب. نفس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ وہ آپ کی ذات میں کار فرما ہے. یہ نفس جو ہے یہ ذرا سی دیر میں ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. اب حالت یہ ہو گئی ہے, یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ کسی کو بھی اچھی بات کی ہدایت کریں گے یا اچھی بات سمجھائیں گے تو آپ کا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو صحیح بات سمجھانے لگے, یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ علامتوں میں سے علامت ہے صاحب, یہ علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ علامت کب بنی, کیسے بنی؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو جو پیغام دیا گیا تھا, جو ہدایات دی گئی تھی, وہ یہ بتائیے عالم انسانیت کے فائدے کے لیے تھی یا نقصان کے لیے تھی؟ فائدے کے لیے تھی. مگر یہ بتائیے اس کی قیمت رسول نے کتنی چکائی؟ پتھر کھا کر اس کی قیمت چکا رہے ہیں.
راستے میں کانٹے بچھے ہوئے، یہاں تک کہ قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، فائدے کی بات کہہ رہے ہیں کافروں کی، اور کافر ہی انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی قانون تو یہ بن گیا نا کہ جو بھی کسی کے بھلے کے لیے سوچے گا بس اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے حضرت محمد والے۔ اب یہ تو پروردگار عالم ہے نا، تو کس کی اتباع میں گئے صاحب، کس کے لیے کیا جائے اور کیسے کیا جائے، اس مسئلے کو آسان کیسے بنایا جائے؟ تو ایک ہی ذات ہے صاحب جس سے آگے بڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے اور کرنا ہے۔ چونکہ آج کا دن یوم عرفہ ہے، آج کا دن کیا کہلاتا ہے؟ یوم عرفہ کہلاتا ہے نا۔ یوم عرفہ میں کچھ خصوصیات ہیں جو آپ کی طرف پروردگار عالم کی جانب سے بھیجی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا۔ آج کے دن اگر کوئی اللہ سے سوال کرے اور اپنی معصیت کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، تو پروردگار عالم اس کے سوال کو خالی نہیں پلٹائے گا۔ اب یہ بھی چونکہ علماء حق نے اس بات کو لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ آج ہی کے دن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ فقیر کچھ مانگ رہا تھا، سوال کر رہا تھا مخلوق الہی سے۔ امام کی نظر پڑی، آواز آئی تو امام نے کہا کہ کتنا بدقسمت ہے تو کہ آج اللہ سے چھوڑ کر غیر اللہ سے تو سوال کر رہا ہے، جبکہ آج تو اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ جو بھی آج مجھ سے سوال کرے گا میں اسے کبھی خالی نہیں پلٹاؤں گا۔ متوجہ ہیں؟ امام زین العابدین نے کہا کہ کتنا بدقسمت ہے کہ تو اللہ کی، آج تو اللہ کی جود و سخا عام ہو چکی ہے، اس نے لکھ لیا ہے آج ہی کے دن اللہ نے اپنی ذات پر سخاوت اور عطا کو قرار دیا، اور آج کے ہی دن اللہ نے، اسی یوم عرفہ میں آج کے ہی دن اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا اور اسے لعنتی قرار دیا۔ متوجہ ہیں؟ آج ہی کے دن۔ اور یہی وجہ ہے کہ معصومین نے آج کے مخصوص اعمال بھی بتائے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ نماز ظہرین کے بعد میں جو شخص زیر آسمان، یہ روایتوں میں موجود ہے، آج کے دن کے اعمال، جو شخص روز عرفہ زیر آسمان نماز ظہرین کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، جو پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھے، اور اس کے بعد 4 رکعت نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، تو وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ اس کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا۔ یعنی یہ جو روایت حاشیے میں یہ روایت پائی گئی ہے کہ تمہاری تقدیر میں جو بہتر ہوگا اللہ اسے رقم کر دے گا، تمہارے سوالات کو سنے گا اور اس کے جوابات کو دے گا، یعنی تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی اس سے۔ اور یہ 4 رکعت نماز جو ہے یہ منسوب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور اس کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں اور کچھ مخصوص عمل ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، تحفۃ العوام میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی آج کے دن کو بہتر بنانے، یہ دن اللہ نے ہر بشر کے لیے عید کا دن رکھا ہے، بشرطے کہ اسے عید کا دن قرار نہیں دیا گیا، مگر یہ عید سے کم نہیں ہے۔ ایک بندے کا اپنے اللہ سے رابطہ ہونا، یعنی اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا۔ تو نکالا کیسے گیا صاحب؟ یہ بتائیے، بھائی اسی مسئلے کو حل کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا، زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ دیکھتے رہیے صاحب آپ کہ یہ نکلا کیسے، گیا کیسے، ہر چیز تو اس نے اپنے اختیار میں رکھی۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ بہت ساری مقامات پر یہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب انداز سے اللہ نے بیان کیا کہ جب ہم نے سب کو یہ حکم دیا کہ تم آدم کے آگے سر جھکا دو، سجدہ کرو، سر جھکا دو، سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔
میں یہی روک کر ایک مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کل بہت ٹرینڈنگ میں چل رہا اور یہ چلتا ہی رہے گا آخر تک. یہ اللہ ہی نے تو ذمہ داری لگائی ہے, اللہ ہی نے تو ذمہ داری لگائی نا کہ تم سجدہ کرو. اب اگر کوئی کام کیا جائے اور اس میں فساد برپا ہو جائے تو جو کام کرایا جا رہا ہے پورا الزام اسے دے دیا جائے کہ صاحب یہ کام کرتا ہی نہیں جو فساد ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان والے معاملے میں سارا الزام اللہ کو دے دو کہ نہ وہ سجدہ کراتا نہ شیطان باغی بنتا. متوجہ ہیں بھائی؟ نہ وہ سجدہ کرنے کرانے کا حکم دیتا, جیسے چل رہا تھا صاحب ایسے ہی چلتا رہنے دیتا, جیسے چل رہا ہے تو ایسے ہی چلتا رہتا صاحب. مگر اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ کسی کو افضل اور مفضول قرار دے, اونچا اور نیچا قرار دے. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ان میں سادات میں اور غیر سادات میں کیا فرق ہے, سادات میں اور غیر سادات کی تعظیم کیوں کی جائے, یعنی سادات کی تعظیم کیوں کی جائے, ان میں کیا فضیلت ہے, ہم تعظیم کیوں کریں. یہ دیکھیے کہ آپ یہ تعظیم سادات کے کہنے سے کر رہے ہیں یا رسول اسلام کے کہنے سے کر رہے ہیں. اگر رسول نے کہا ہے کہ سادات کی تعظیم کرو اور اس سے آگے نہ چلو, احتراماً اس کے پیچھے رہو, اس کا ادب کرو, متوجہ ہیں؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے تو رسول اسلام نے ہی تو کہا ہے کہ میری اولاد کی تعظیم کر. تو جس طرح اللہ کے کہنے پر شیطان نے غرور کیا اور تعظیم نہیں کی اور اللہ ناراض ہو گیا, اسی طرح اگر سادات کی تعظیم کوئی نہیں کر رہا ہے وہ بھی سوچے کہ اگر رسول اللہ ناراض ہو گئے تو قیامت میں جس طرح وہ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کہنا دلیل کی بات یہ ہے, یعنی ثبوت کی اس بات کی بات یہ ہے جہاں سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی منچاہی طریقے سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے, یا پھر قرآن کو پڑھ کر اس بات کو کہہ رہے ہیں, رسول اسلام کی حدیث آپ کے سامنے جب اس بات کو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم سادات ایک تحفہ الہی ہے جو جناب سیدہ کی طرف سے نسل سیدہ کو ملا ہے. متوجہ ہیں؟ وہ تحفہ الہی ہے کہ جس نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں آدم کی اولاد ایک طرف ہے, فاطمہ کی اولاد ایک طرف ہے. بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر. لہذا شیطان کو انکار ہوا, اللہ نے کہا سجدہ کر, سجدہ کرو, مگر اس نے انکار کر دیا, سجدہ اس نے نہیں کی. جب نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا کہ بھئی سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے, کیوں نہیں جھک رہا ہے. پہلے مرحلے میں ہی نہیں نکالا ہے اسے, پوری بات چیت ہوئی ہے, پورا مقدمہ بیان ہوا ہے, پوری بحث ہوئی ہے. اس نے کہا قال اسجد لمن خلقت طینا, میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ مٹی سے بنا ہے. اللہ اکبر. اب عجیب جملہ یہاں ذکر اور فکر علامہ ابوترابی کا مجھے یاد آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے انکار کیا مگر آدم کی ذات کو مخاطب نہیں کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اس نے مرکز انکار قرار دیا مٹی کو کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, یہ مٹی سے بنا ہے. اللہ نے پہلے ہی دن طے کر دیا کہ میں پہلے ہی دن سے نہ تراب کے دشمن کو برداشت کروں گا نہ ابو تراب کے دشمن کو برداشت کروں گا. اللہ اکبر. بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد. پہلے ہی مرحلے میں اللہ نے سختی کر دی, اس لیے کہ قرآن سے بھی دلیلیں مل جاتی. صاحب اگر اللہ اس دشمن کو معاف کر دیتا تو لوگ گمان لگاتے رہتے کہ صاحب جب تراب کا دشمن معاف ہو سکتا ہے تو ابو تراب کا دشمن بھی معاف ہو سکتا ہے. مگر اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں قید لگا دی کہ مجھے مٹی کا دشمن بھی برداشت نہیں ہے. متوجہ ہیں؟ تو جو زینت مٹی ہو, جو سبب خلقت مٹی ہو,
جس کے صدقے میں زمین بھی پیدا ہوئی ہو اور آسمان بھی پیدا ہوا ہو، اس کا دشمن کیسے برداشت ہوگا؟ تو انکار تو کیا اس نے۔ اب ایک عجیب و غریب بات ہے، چونکہ جمعے کا دن بھی ہے، اب کیا کہتا ہے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اب قرآن کی آیت ہے، آگے بڑھا قرآن نے کہا کہ کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ کہ اس لیے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، عجیب و غریب آیت ہے یہ قرآن مجید۔ میں اس لیے بھی سجدہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو نے خصوصی آدم پر ہی کرامت کی ہے، آدم پر ہی۔ رأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، یہی وہ ہے کہ جس پر تیرا خاص کرم ہوا ہے، یعنی جسے مٹی سے بنایا اور اس پہ تو نے خاص کرم کر دیا۔ اور جو پہلے سے محنت کر رہے تھے، جو پہلے سے لگے ہوئے تھے، انہیں کسی عہدے میں بھی یاد نہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو فضیلت دی جاتی ہے تو جو پرانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو پرانے محنت کش ہوتے ہیں، انہیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک مدت سے صاحب ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور ہماری باتوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے۔ ارے اللہ پرانی چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنی محنت کر رہے ہو، یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کس نیت سے محنت کر رہے ہو، کس لالچ میں محنت کر رہے ہو، یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ دوزخ سے بچنے کے لیے محنت کر رہے ہو یا جنت کے لالچ میں محنت کر رہے ہو۔ بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد۔ بھئی قرآن مجید ہے، اب عجیب و غریب ہے بات۔ یہ بات یہی رکنی نہیں تھی، یعنی فضائل عظمت اہل بیت کو اگر دیکھنا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میں عظمت اہل بیت پوشیدہ ہے۔ مٹی کی بات آئی تو لوگوں کو علی یاد آئے، متوجہ ہیں؟ علی بات یاد آئے، اور اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو اب تو شیطان نے کہہ دیا اب تو کسی کو پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ایک جگہ اور مقام پر قرآن نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے کہ جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے کہ جسے ہم نے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور ادھر شیطان بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تو نے اس پر کرم کیا ہے، اسے بنایا ہے۔ اور لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا کرمت علیہ، یعنی اسی لفظ کو از تشریحی جب آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ بنے گا کرم اللہ علیہ۔ متوجہ ہیں؟ اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جمعے کا دن ہے، آپ خود جائیے اور مسجدوں میں تلاش کیجئے کہ کس کس کے نام پر جمعے کا خطیب رضی اللہ کہتا ہے اور کس کے نام پر کرم اللہ وجہہ کہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس پر رضی اللہ شامل ہو اسے انہوں نے بنایا ہے، جس پر کرم اللہ شامل ہو اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد۔ بھائی کون کہاں سے بن کے پہنچا؟ اب چونکہ یہ قرآنی بات تھی نا تو زیادہ سے زیادہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے تھی کہ آخر قرآن کا ایک لفظ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ قرآن کا ایک لفظ ہی، پورے قرآن کی تو بات چھوڑ دیجئے، اگر ایک لفظ پہ بھی غور کر لے تو ہدایت کے لیے کافی ہے۔ مگر نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے رہے جہاں کل کھڑے تھے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک لفظ بھی آپ کو وہیں تک پہنچا دے گا۔ دوسرے مقام پر سورہ محمد میں ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیے
اور پھر اس کے بعد میں قرآن نے کیا کہا؟ اور وہ اس پر بھی ایمان لائے کہ جو ہم نے اے پیغمبر اے محمد تم پر نازل کیا، اور جو تم پر نازل ہوا ہے وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ دو بار بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ مختصر سی کتاب ہے قرآن مجید، مختصر کس لیے ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک کی باتوں کو اس کتاب میں جگہ دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی 2 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے ایمان کا، 2 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ محمد پر بھی ایمان لائے، عمل صالح بھی کیے، اور اس پر بھی ایمان لائے کہ جو تجھ پر نازل کیا اور وہ حق ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا کہا ہے؟ بِأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور یہ وہی حق ہے کہ جو اس پر ایمان لائے وہ اسی حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! نہ جانے کہاں بات پہنچ جائے، اور شاید کہ میں سمجھا لے گیا تو یہ میری کامیابی ہوگی۔ یہ بات کہہ رہا ہے قرآن کہ وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں جو حق ہے، جو تجھ پر نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ حق ایسا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے۔ بہت سارے حق ایسے ہیں صاحب کہ جس کی اتباع نہیں ہو سکتی، مگر انہیں مان لینا ہی کافی ہے، منسوخ بھی ہوئے۔ مگر یہ حق ایسا ہے کہ بعد پیغمبر بھی اس کی اتباع ضروری ہے، تو اتباع جب ہی ہو سکتی ہے جب یہ حق عملی جامہ پہن کر آ جائے۔ متوجہ ہیں؟ اگر یہ لکھا ہوا ہوتا صاحب، اب یہاں پر ایک دلیل کہ صاحب اس سے مراد قرآن ہے، قرآن نازل ہوا پیغمبر پر، تو صاحب اگر یہ قرآن مجید ہوتا، اگر اس حق کی طرف اشارہ قرآن مجید ہوتا تو اللہ نے ہر مقام پر قرآن کے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے، اور جہاں جہاں ذکر کیا وہاں قلب بھی استعمال کیا۔ یہ بھی آیتوں میں واضح کیا کہ ہم نے اس کو قلب پر نازل کیا، اسے شب قدر میں اتارا۔ متوجہ ہیں؟ قرآن مجید کا ذکر جہاں جہاں بھی ہوا تو قرآن کا ذکر بھی ہوا، تو 2 لفظ استعمال نہیں ہوتے۔ علماء حق یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں 2 لفظ رکھنے کے بعد اس حق کو اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وہی حق ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی جب جب بھی یہ حق ہوگا قرآن اس سے جدا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ اس حق کی پیروی کرتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹتے نہیں ہیں اور ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب عقلی بات یہ ہے کہ پیروی اسی کی ہو، اسی حق کی ہو سکتی ہے جو عملی جامے میں آ جائے، جو ہمیں سمجھا بھی سکے، بتا بھی سکے، دکھا بھی سکے۔ اس سے زیادہ اور کیا واضح کروں؟ حق پیروی اسی کی ہو سکتی ہے کہ جو بتا بھی سکے، دکھا بھی سکے، اور ہمیں عملی حکم بھی عطا کر سکے، بتا بھی سکے۔ تو لہٰذا قرآن نے ایک ہی لفظ کیا، بما نزل علی محمد، نازل ہوا، پھر یہ کہا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، تو پتہ تو چلے وہ کون سا حق ہے جو محمد پر نازل ہوا، جس کی اتباع کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اب تو چونکہ جمع ہو رہے ہیں حاجی خانہ کعبہ کے قریب، مگر جب خانہ کعبہ سے رسول لوٹے اور میدان غدیر تک پہنچے تو قرآن کے ساتھ ساتھ جو حق تھا اسے قرآن نے اپنے ہی دامن میں لیتے ہوئے رسول کو پھر حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو حق تیرے اوپر نازل کیا گیا سے اسے پہنچا دے۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت کو انجام نہ دیا تو یہ ایسا حق ہے کہ جسے رسول نہ پہنچائے تو رسالت نہیں رہتی، اور بندہ اطاعت نہیں کرے تو عبادت نہیں رہتی۔ اللہ اکبر! بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔
दोनों ही बातें आपको देखनी पड़ेगी कि अगर इस हक को छोड़ने का नुकसान क्या है, अगर हमने इस हक को छोड़ा है तो इसका नुकसान क्या हो सकता है साहब, या ये नुकसान क्या पहुंचा सकता है। का नुकसान ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो लोग ये कहेंगे साहब हमने कुरान को मान लिया और रसूल पे भी ईमान है और कुरान को मान रहे हैं, मगर अल्लाह की हिकमत अमली और बलागत का नतीजा देखिए कि अल्लाह ने ये कहा कि कुरान उस वक्त तक माना जा ही नहीं सकता जब तक कि इस हक़ की इत्तबा न कर ली जाए। अल्लाह अकबर, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान उस वक्त तक माना शुदा तस्लीम हो ही नहीं सकता जब तक कि इस हक़ की इत्तबा न कर ली जाए। इसका मतलब ये है कि अगर कुरान को इस हक़ से अलग कर दिया जाए तो कुरान कुरान नहीं रहता। सन्नाटा है मजलिस में, और सन्नाटा इस बात की दलील है कि जब कुरान से बातें होती तो ऐसी होती हैं। कुरान कुरान नहीं रहता अगर इसे हक़ से अलहदा कर दिया जाए। अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं किसी गांव में मजलिस पढ़ते हुए तो ये कहता ही नहीं कि अगर बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सुभान अल्लाह कह दीजिए, हौसला बढ़ा दीजिए, या जाकिर का जो हक़ है उसे दीजिए, या मर्सी खान का जो हक़ है उसे दीजिए, नोए खान का जो हक़ है दीजिए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस एतबार से भी आप सुन लें। ये भी करम है कि आप सुन लें, क्योंकि घर की रोटी तो दाल बराबर ही होती है। एक बुलंद तरीन सलवात पड़ा। और ये बात बताऊं आपको, ये बस्तियों की तहजीब इसलिए कह रहा हूँ, ये बस्तियों में तहजीब है, जिसे आप आगे नहीं बढ़ाएंगे उसे दुनिया आगे नहीं बढ़ा सकती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सी बस्तियाँ ऐसी हैं कि अपने आलिमों को आगे बढ़ाती हैं, आगे रखती हैं। ये बदनसीबी में जालचई है जो टांग खींचता है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े कि यहाँ जितना भी बड़ा बन जाए फिर सवाल पर आने लगता। वरना देखिए आप गाँवों में क्या है, लोग फ़ख्र करते हैं और वाक़ई काबिल फ़ख्र हैं वो अफराद कि जिन्होंने मेहनत की है और आपकी बस्ती और आपके इस गांव का नाम रोशन हो रहा और रोशन रहेगा। लिहाजा बात देखिए कि कुरान मजीद ये कह रहा है कि अगर इस हक़ को छोड़ दिया जाए तो कुरान कुरान नहीं रहता। अच्छा, जिसने छोड़ा है फिर क्या हुआ साहब? ये वजह है कि आज पूरी दुनिया चिल्लाकर कह रही है कि ये कैसे कुरान के पढ़ने वाले हैं कि काफिर के इस्तकबाल में खुली औरतों को नंगा खड़ा कर देते हैं, नंगे सर खुली औरतों से इस्तकबाल करा रहे हैं, और कुरान के मानने वाले, काबे के मानने वाले हैं। मगर अगर कोई सदर के बाहर से आ रहा है तो अमेरिका के सदर में तो औरतों को भी हिजाब करके उनके सामने खड़ा कर रहे हैं। ये कैसे कुरान के मानने वाले हैं कि जिन्हें भूखे फ़लस्तीन नजर नहीं आते, फ़िलस्तीनी बच्चे भूख से मर जाते हैं, मगर ये कुरान के पढ़ने वालों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये कैसे कुरान के पढ़ने वाले हैं कि जिनके दामन कत्ल और गारत से दागदार हैं, जो छोटी बच्चियों को अब तक कत्ल कर रहे हैं, जो उनकी तालीम के रास्तों को रोके हुए हैं, जो घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। तो इसका मतलब ये है कि कोई तो हक है जिसे छोड़ा गया, जिसके बाद कुरान कुरान न रहा। मुतवज्जे है? तो भाई हमारी इज्जत तो एक ही मुल्क ने बचाई है। जब एक मुल्क ईरान बोला तो समझ में आया कि और कुरान के पढ़ने वाले कहाँ हैं, हक के साथ कुरान के पढ़ने वाले कहाँ हैं। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी इस बात को कैसे आप समझाएंगे साहब, और कहाँ तक समझाएंगे? अब आपकी ही मिसाल, बहुत सारी मिसालें हैं कि साहब अगर ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता था तो हक अदा हो जाता। फला साहब अगर इस काम को कर दे तो काम का हक अदा हो जाता। ये जो आप मिसालें पेश करते हैं अपने यहाँ, जो मिसालें दी जाती है कि अगर ये काम ऐसे हो तो इसका हक अदा हो जाता, इसका मतलब ये है कि हर एक का मेयार उसके हक के साथ जुड़ा हुआ है। मुतवज्जे हैं? किसी को मानना कहना आसान नहीं है, उसका पूरा हक दे देना।
اور پورا حق وہی دے سکتا ہے جو پوری معرفت رکھتا ہو. اللہ اکبر. بھائی میرا آخری جملہ ہے اور اس کے بعد میں ربط مصائب لے لوں گا اگر بات پہنچ رہی ہے. بات یہ دیکھیے کہ اس قرآن کو کہاں تک پہچانا گیا کہ مانا نہیں جا رہا ہے صاحب یہ ایسا حق ہے بما نزل علی محمدین وہو الحق من ربہم کہ جس کو اگر ہٹا لیا جائے تو قرآن نہ رہے. ارے قرآن قلب پیغمبر پہ تھا مگر جب اس رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو اٹھایا تو وسیلہ کسے بنایا؟ کسے وسیلہ قرار دیا؟ کسے بنایا اور کس کو کہا؟ جس کو وسیلہ آپ بھی بناتے ہیں صاحب, ہم بھی وسیلہ بناتے ہیں. پیغمبر دنیا کو یہ کہتے اور دنیا کو یہ سمجھاتے کہ بھائی قرآن سے بڑا وسیلہ نہیں ہے آپ کے پاس میں, ہے ہی نہیں, یہ کتاب اللہ ہے, اس کی عظمت کی قسمیں کھا رہے ہیں, اسے سمجھیے کیجئے. مگر اس کے ساتھ بھی ایک چیز کو لگایا نا, اتنا تو مسلمانوں نے بتا دیا ہاں قرآن کو ماننا کافی نہیں ہے, اتنا تسلیم تو کیا کہ قرآن کو خالی ماننا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ مسند حدیث اور مستند حدیثیں وارد آئی ہوئی اور انہوں حدیثوں نے یہ بتایا کہ ہاں قرآن کے ساتھ ایک چیز کی ضرورت اور ہے. مگر جہاں جہاں بھی عظمت اہل بیت کی بات آتی ہے وہاں لفظ بدل دیے جاتے ہیں کہ رسول یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اب تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری اپنی سنت. متوجہ؟ ایک قرآن دوسرے اپنی نوافل, ایک قرآن اور دوسرے اپنے صحابہ. پھر کہیں کسی بیچارے نے رسول اللہ کا چہرہ اسے یاد آ گیا ہو کہ ہاں چہرہ دکھانا ہے تو اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ بھی کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت اطرتی و اہل بیتی. اس نے کہا تھوڑا سا لکھ دو, کہیں جگہ دے دو اسے. اس کا مطلب یہ کہ یہ تو سب نے مان لیا کہ اکیلا قرآن کافی نہیں ہے تو کس حق کو چھوڑ کر قرآن نہیں رہتا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, کس حق کو چھوڑ کر قرآن نہیں رہتا. اسی بات پر تو غور کیجئے, بما نزل علی محمدین وہو الحق من ربہم. تو اب پھر رسول نے کیا کیا غدیر کے میدان میں؟ بھائی آیت کو آیت سے ملائیے, لفظوں کو لفظ سے ملائیے. یہاں ہے بما نزل علی محمدین اور وہاں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکا. یعنی یہاں کیا کہا ہے؟ ہم نے نازل کیا حق کو, اور یہاں کیا کہا؟ پہنچا دے جو تجھ پہ نازل ہوا ہے. اب محمد نے کیا عمل انجام دیا؟ محمد نے انجام دیا یہ کہ علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اے لوگو سن لو, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. وہی سب سے مشہور حدیث ہے, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اور پھر رسول نے ایک دعا فرمائی. کیا فرمایا؟ اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. پروردگار اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے. اللہ اکبر. متوجہ ہے؟ پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. واخذل من خذلا, اور اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. اب سورہ حشر میں ارشاد ہوا, پھر قرآن مجید کی طرف چلتا ہوں. سورہ حشر میں ارشاد ہوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جسے رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو رسول نے غدیر کے میدان میں علی دیا تھا. اب جس کے پاس علی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد وعلی محمد. یہ بتاؤ کہ رسول آخری وقت میں کیا دے کر گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس کام سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ, بعد آ جاؤ. تو کس کو دیا؟ اس کو کہ جس کے بغیر قرآن نہیں رہتا. جسے مانا, ایک نے مانا یا دو نے مانا. اچھا صاحب ہوا کیا؟ غدیر بھی جب رلنے لگی جائے کہ رل نہ پائی, مگر جب دیکھا رسول اسلام نے غدیر کے خلاف سازشیں ہو رہی تو آخری وقت میں پھر موقع دیا اس پیاری امت کو اور پھر کہا کہ دیکھو اب تو میں جا رہا ہوں, لہذا لاؤ کاغذ کا قلم دے دو, میں کچھ لکھ دوں. کیا پتا جو دکھایا اسے ہی بھول جاؤ.
لکھ کے جیب میں رکھ لو. لہذا جو مٹانا چاہتے تھے وہ وہاں بھی پرکھ گئے. جب پرکھے تو انہوں نے کہا نہیں, اب وہ جملے نہیں کہوں گا جو سب پڑھتے, بھائی ایک ہی جملہ ہے کہ میں نے کر دیا کافی ہے یہ کتاب. رسول اس عالم میں دیکھ کر اذیت ناک ہوئے, غضبناک ہوئے, اور رسول کو بہت درد پہنچا, مگر رسول کرتے بھی کیا بھائی نہیں لینا چاہتے. اب اس پر بڑی اچھی مثال علماء حق نے پیش کی ہے کہ باتیں دو ہی طرح کی ہوتی ہیں, منزل پر کیسے پہنچایا جائے, کیسے جایا جائے. کہ صاحب منزل پر اس طرح جایا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں آپ کو سفر پہ جانا ہو, کسی منزل پہ جانا ہو, اور اس منزل میں کسی کے گھر جانا ہو, تو جب تک گھر کا ایڈریس موجود نہیں ہے, لکھا ہوا نہیں ہے, آپ پورے شہر میں بھٹکتے رہیں گے, مگر جس سے ملنے جا رہے ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتے. نام لیتے پھریے, کسی کا بھی نام لے لیجیے کہ صاحب ہمیں بھائی محمد کے گھر جانا ہے. ایک شہر میں نویڈا میں آپ اترے کہ بھائی محمد کے گھر جانا ہے. جس سے بھی آپ کہیں گے وہ کہے گا کہ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں, ہزاروں محمد ہیں نویڈا میں رہنے والے, کس محمد کے ہاں جانا ہے. اب آپ اسے نشانی بتائیں گے یہ محمد وہ محمد, یہ فرقہ وہ فرقہ, جگہ جنا کتنے گھر ہیں, کس سیکٹر میں رہتا ہے, کس گلی میں رہتا ہے, کس جگہ پہ رہتا ہے, کس محلے میں رہتا ہے, متوجہ ہیں. لہذا اگر لکھا ہوا نہیں ہے, یہ آپ کی نصیب کی بات ہے کہ کوئی جاننے والا مل جائے جو وہیں تک پہنچا دے, ورنہ یہ فائدہ نہیں ہے. اب مجھے ایک ہی بات کہنی ہے آپ سے, جب رسول نے کہا کہ تمہیں نے دیکھ کر بھی بھلا دیا, لو لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ, اس مسلمان نے کہا نہیں قرآن سے ہم پہنچ جائیں گے. پہنچنا کہاں ہے؟ کہ جنت میں. یہ لمبے لمبے سجدے جو ہو رہے ہیں یہ جنت کے لیے ہیں, یہ زکوٰۃ جنت کے لیے, یہ صدقہ جنت کے لیے, یہ خیرات جنت کے لیے, یہ جو بکرے کاٹے جائیں گے کل یہ سب بھی جنت کے لیے ہے بھائی, متوجہ ہیں. یہ قربانیاں یہ سب جنت کے لیے ہیں. تو کیا جنت صرف اسی بات پر مل جائے گی کہ ایک بکرا ایک جنت, یا کچھ ہے وہاں کے لیے انتظام؟ کہ صاحب اب جنت سے کون روک سکتا ہے؟ اس بکرے کی روایت تو بہت طویل ہے, وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے اور روایتوں میں کیا کیا پایا جاتا ہے. وہ ہے تو قربانی کے لیے بے حد ثواب رکھتا ہے, یاد جناب ابراہیم کو تازہ کرتا ہے, مگر سارے کام ہو رہے ہیں صاحب جنت پہنچ جائیں, جنت پہنچ جائیں. لہذا جب جنت کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں تو رسول کو تو اتنے پیارے یہ امت تھی اور اتنی پیاری یہ امت تھی رسول اسلام کو کہ وقت آخر میں بھی رسول یہ کہہ رہے تھے لاؤ لکھ دوں جنت کا ایڈریس, لکھوا لو جنت کا پتہ, پورا پتہ لکھ کے دے رہا ہوں, کیسے پہنچوں گے؟ مگر انہوں نے کہا ہم قرآن سے پہنچ جائیں گے. ہم قرآن سے کیسے پہنچو گے؟ جب قرآن سے شیطان نہ پہنچ سکا تو مسلمان کیسے پہنچے گا؟ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو دو ہی طریقے تھے صاحب, یا تو لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا مضبوط, لکھا کس نے کہ جو مالک جنت ہو, اور عجیب بات ہے اس سے لکھوایا نہیں. اچھا جو لے جا سکتے تھے ان سے جھگڑا مول لے لیا, جو لے جا سکتے تھے ان سے کبھی بنی ہی نہیں. اب ایک ہی واقعہ پڑھوں گا اور بات تمام کر دوں گا. جب کسی مالک جنت نے ایک کو غلام زادہ کہہ دیا اور وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہا, پہلے تو برا لگا اسے, مگر جب اس نے ابا جان سے کہا کہ دیکھو حسن نے ہمیں غلام زادہ کہہ دیا, کہا بیٹا لکھوا کے لیا, جو رسول اللہ کے زمانے میں غلطی کی تھی شاید کہ حسن ٹھیک کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لکھوانے کے اسرار نے بتایا کہ جنت وہی جا سکتا ہے جو حسنین کا غلام ہو. اللہ اکبر, بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی جو ان کا غلام وہی جنت میں جا سکتا ہے صاحب. تو یہ قرآن کو جمع کیا, جس کے بغیر قرآن نہیں رہتا. اب یہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ کس کے بغیر قرآن نہیں رہتا. یہ حق کا فیصلہ ہے کہ جو بتایا جائے گا صاحب. اب ایک ہی بات ہے اور رحمت تمام کرو, پورا موضوع
مکمل ہے اسی واقعے میں. قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا, دونوں طرفہ اکٹھا ہوا یہ قرآن مجید, اور دونوں ہی افراد نے اکٹھا کیا. قرآن پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, اکٹھا تو ہوا. اچھا پھر پیش جو کیا مولا علی نے پیش کیا کہ یہ قرآن لو, اسے رائج کر دو. کہا ہم نے تو علی جمع کر لیا, ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا یہ مات تفسیر ہے, یہ لوگوں کو بہکنے نہیں دے گا. کہ اس سے بہک جائیں گے کیا؟ کہ کس طرح بہکنے نہیں دے گا؟ اب وہ جو جملہ ہے جو ہر روایت یعنی ہر تاریخ نے لکھا ہے, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کی شان میں نازل ہوئی ہے, کون سی گھر میں نازل ہوئی ہے, کون سی میدان میں نازل ہوئی ہے. متوجہ ہیں؟ کون سی خشکی میں آئی ہے اور کون سی تری میں آئی ہے. متوجہ ہیں؟ میں جانتا ہوں, رائج کر دو. نہیں لیا تھا, نہیں لیا تو اب یہ سوالیہ نشانیاں ہے کہ کیوں نہیں لیا. اور پھر اس کے بعد جب علی چلے آئے تو اب سوالات ہوئے کہ جب نہیں لیا تھا تو اتنی محنت کیوں کر رہے تھے کہ ردا ہی دوش پہ نہ ڈالی جب تک قرآن جمع نہ ہوا. بہت محنت کے ساتھ میں قرآن کو جمع کر رہے تھے, اور پھر یہ بھی قدم کھائی بات تک جمع کرتے رہے. جو تھا مکمل شدہ اسے لے کر پہنچ گئے. تو آخر گئے کیوں؟ تو یہ تو امام ہی جانتے ہیں. بہت سارے مسائل حل کرنے کے لیے دربار میں گئے ہیں. مولا کیوں گئے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جان بتانا یہ تھا کہ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ کون مانتا ہے. متوجہ ہے؟ پورا موضوع مکمل ہے اسی جملے پر. پھر لے کر کیوں گئے تھے؟ آپ کو تو علم امامت ہے, آپ کو تو معلوم ہے کہ میں لے کر جاؤں گا مگر مانا نہیں جائے گا. تو پھر لے کر کیوں گئے؟ کہ اس لیے لے کر گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ قرآن اسلام ہے, یہ قرآن جان محمد ہے, یہ قرآن شان محمد ہے, یہ قرآن شریعت ہے, قانون الہی ہے, شریعت ہے, شریعت. میں تو زمانے کو دکھانے گیا تھا کہ آج جو علی کے نہاد سے, علی کے ہاتھ سے دنیا میں شریعت نہیں لے رہا ہے, وہ آخرت میں علی کے ہاتھ سے بانٹی ہوئی جنت کیسے لے لے گا؟ بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر. میں تو بتانے گیا ہوں کہ یہی حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے. بأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم, وہی لوگ ہیں کہ جو اس حق کی اتباع کرتے ہیں. خیر, کل قربانی کا دن ہے. آپ حضرات عید منائیں گے, قربانیاں دیں گے, اللہ کی راہ میں قربان کریں گے کچھ نہ کچھ. بہت عظیم دن ہے. اس باپ کی یادگار ہے کہ جس نے ایک امتحان کو اللہ کی راہ میں آسان کیا. آسان نہیں تھا مگر آسانی سے طے کر لیا. پورا معاملہ تھا, خواب کا معاملہ تھا, مگر دیکھا آپ نے کہ 3 دن تک روکے رکھا. بتایا نہیں بیٹے سے. جس جوان کی ایصال ثواب کی مجلس میں آپ آئے ہیں, یہ بھی وہ جوان ہے جس کی اچانک آپ تک خبر پہنچی. میں نے پہلی جملے میں یہ عرض کیا تھا کہ خبر کا پہنچنا اور ہے, آنکھوں سے دیکھنا اور ہے. جب یہ 3 دن تک اللہ خبر دیتا رہا ابراہیم کو, اور ابراہیم اس خبر کو برداشت کرتے رہے. جوان بیٹا ہے, نہ جانے سمجھے یا نہ سمجھے, دیکھے یا نہ دیکھے, بہت ساری باتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. مگر ایک باپ نے بتایا, پہلو کا چونکہ باپ کا دل بھی ہے, بتایا کہ ایسے ایسے دیکھ رہا ہوں, تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. پھر قرآن نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان اپنے خواب کو سچ کر دکھائیے, یہ اللہ کا امر ہے, اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. وقت نہیں رہا, بس تمام کر رہا ہوں. صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. مگر آپ جانتے ہیں علامہ بوترابی نے اس مقام پر لکھا ہے, وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم لے گئے بیٹے کو
اور مینا کے میدان میں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد چھری رکھ دی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ تو چونکہ بیٹا ذبح نہیں ہوا تھا، مگر ابراہیم نے جو چھری رکھی تھی اس کا نشان حلق پر آ گیا تھا، گلے پر اس چھری کا نشان آ گیا تھا۔ اچھا، جناب ہاجرہ پہلے سے ہی فکر مند تھی، یعنی دیکھ چکی تھی کہ رسی بھی لے جا رہا ہے، چھری بھی لے جا رہا ہے، جناب ہاجرہ نے ہی دی تھی، تو فکر میں تھی کہ بیٹا صحیح و سلامت آ جائے۔ سب سے پہلے جب اسماعیل واپس آئے ہیں تو تاریخ نے یہ لکھا، علامہ ابوترابی لکھتے ہیں کہ ماں نے سب سے پہلے گلے کو دیکھا، بے صبری سے انتظار تھے نا بیٹے کا، گلے کو دیکھا تو دیکھا کہ چھری کا ہلکا سا نشان حلق پر موجود ہے۔ فوراً ہی کہا، اے نبی اللہ، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی دوست کے ہاتھ دمبا ذبح کرنا پڑے گا، مگر میں دیکھ رہی ہوں میرے بیٹے کے حلق پر نشان ہے۔ ایک مرتبہ اس خواب کی تعبیر بی بی کے سامنے بھی آشنا ہو گئی، مگر اس واقعے کے بعد بی بی 13 دن تک زندہ رہی اور یہی سوچتی رہی کہ اگر چھری چل جاتی تو اسماعیل کا کیا ہوتا، چھری چل جاتی تو میرے لال کا کیا ہوتا۔ میں کہوں گا ہاجرہ ایک بیٹے کے حلق پر نشان برداشت نہ کر سکی، ارے ذرا کربلا کی ہاجراؤں سے ملو جو سجا سجا کر خود کربلا کے میدان میں حسین پر قربان ہونے کے لیے اپنا لال بھیج رہی ہے۔ ارے انتہائی صبر تو اس وقت ہو گئی جب بانوں نے 6 مہینے کا بچہ ارے سجا کر حسین کے حوالے کر دیا اور کہا ہے والیو والے، ارے اس سے زیادہ حسین قربانی اور کیا ہوگی۔ جزاکم اجرکم اللہ زہرا، چند جملے ہیں اور رحمت تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے واقعہ کربلا میں چشمے فلک کربلا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو جذبہ اس نے کربلا کی ماؤں میں نصیب فرمایا اور دیکھا ہے۔ تاریخ اپنے حوالے سے دیکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوان خیمے سے باہر نکلا، اس جوان کی شکل رسول سے ہو بہو ملتی تھی۔ یہ وہی مؤذن کربلا کے نام سے مشہور ہوا کہ جس نے صبح کی اذان دی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین سے کہتے ہیں بابا بس اب مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے، اپنے پہ قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین ایک مرتبہ آنکھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں بیٹا میں کیسے اجازت دوں، پہلے پالنے والی سے اجازت لے۔ اے میرے لال اپنی ماں سے اجازت لے آ، اس لیے کہ قربانی اسماعیل کا پتہ اس کی ماں کو نہیں تھا، تو قربانی اس حد تک کمال تک نہیں پہنچ پائی کہ جو اللہ نے منظور کی تھی۔ ابراہیم کے الفاظ ذبح عظیم سے بدل دیے گئے، لہذا قربانی کو مکمل بنانا ہے تو میرے ملال پہلے خیمے میں چلا جا اور اپنی ماں سے اجازت لے لے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر نے روکے کہا بابا ارے ماں تو کل رات خود اجازت دے چکی، ارے میری ماں نے مجھے خیمے میں بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا بیٹا علی اکبر جب کل سب جانے لگے تو تمہارا نام سب سے پہلے شہادت میں۔ جزاکم اجرکم اللہ زہرا، آخری جملہ رحمت تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین نے اجازت دی، بس سارے واقعے سے صرف نظر کر کے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے۔ بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی اکبر فرس پہ سوار ہوئے میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ فرس علی اکبر تھا جو آہستہ آہستہ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پیچھے سے محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ ماں کی محبت تو آپ نے دیکھی، بھائی ایک ہی جملہ بیان کروں گا اس لیے کہ کل عید قربان ہے نا، آپ قربانی پیش کریں گے، ذرا تھوڑا سا منظر آپ ذہن میں لیجئے، تصور کیجئے تو آپ کو پتا چلے کہ قربانی کیسے ہوتی ہے، قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، سلطان کربلا ہے جو کونیوں کے بل چلے آ رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو فرس سے اتارا، دوڑ کر باپ کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد کہا بابا ارے آپ مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟
کہا بیٹا تو مثل اسماعیل ہے، میں جواب ابراہیم ہوں، بیٹا میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے تو قربان کرنے والا پیچھے ہوتا ہے، قربانی آگے ہوتی ہے؟ اے میرے لال، وہ اسماعیل تھا جو خنجر سے بچ گیا، ہزاروں نیزوں کی انیاں ہوں گی، تیرا کلیجہ ہوگا، ہزاروں تیر ہوں گے، تیری قربانی سے عالم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم